شہزادی اور بھوت محل۔ ایک سوداگر کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی 2 بیٹیاں بہت مغرور تھیں۔ وہ ہر وقت خوبصورت نظر آنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتی، زیورات اور اچھے اچھے لباس زیبتن کرتی، جبکہ ان کی چھوٹی بہن ان کے بالکل برعکس تھی۔ وہ سادہ زندگی گزارتی، ہر وقت گھر کے کام کاج کرتی اور یہاں تک کہ کھانا بھی خود بناتی تھی۔ سادہ رہنے کے باوجود وہ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ اس لڑکی کا نام شہزادی تھا۔ ایک دن سوداگر کو کسی دوسرے شہر جانا پڑا۔ سوداگر نے جانے سے پہلے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے۔ سب سے بڑی بیٹی نے زیورات کی فرمائش کی۔ اس سے چھوٹی نے ابا جان میرے لیے اچھے کپڑے لانا۔ شہزادی چپ چاپ کھڑی تھی۔ سوداگر شہزادی سے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں؟ شہزادی بولی ابا جان مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو آپ یوں کیجیے کہ میرے لیے گلاب کا ایک پھول لے آئیے گا۔ سوداگر نے تحفے لانے کا وعدہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سوداگر نے شہر میں اپنا کام ختم کیا، دونوں بیٹیوں کے لیے ان کی فرمائش کے تحفے خریدے، لیکن شہزادی کے لیے گلاب کا پھول نہ مل سکا۔ اپنے شہر واپس آتے ہوئے سوداگر کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ سوداگر نے دیکھا کہ جنگل بیابان میں ایک عالیشان محل تھا۔ وہ اس محل کے قریب گیا۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سوداگر کے آواز دینے پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل میں خوبصورت باغیچہ تھا۔ اس باغیچے میں مختلف پھولدار پودے لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پودے پر بڑے بڑے گلاب کے پھول تھے۔ گلاب کے پھول دیکھ کر سوداگر کو شہزادی کی فرمائش یاد آ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر گلاب کا ایک پھول توڑ لیا۔ سوداگر پھول توڑا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سوداگر نے مڑ کر آنے والی کو دیکھا تو وہاں ایک بھوت کھڑا تھا۔ بھوت نے گرجدار آواز میں سوداگر سے کہا تم میرے باغ سے گلاب چرایا ہے، اب تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سوداگر نے بھوت کی منت سماجت کی اور اسے بتایا کہ میں یہ پھول اپنی بیٹی کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ بھوت نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن کل تک اپنی بیٹی کو اس محل میں بھیج دو ورنہ میں تم سب لوگوں کو مار دوں گا۔ سوداگر خوفزدہ ہو کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر آ کر سوداگر نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا اور انہیں تحفے دے دیے۔ پھر اس نے شہزادی کو بھوت کے محل والا واقعہ سنایا۔ شہزادی نے کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ لوگ کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کی خاطر قربانی دوں گی۔ میں ابھی اس بھوت محل میں جاؤں گی، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ اور پھر شہزادی بھوت محل میں پہنچ گئی۔ اس نے محل کا ایک ایک کمرہ دیکھا لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ شہزادی نے دیکھا کھانے کے کمرے میں میز پر انواع و اقسام کے کھانے رکھے تھے۔ ایک کرسی پر بیٹھی اور ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ بھوت اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بھوت نے شہزادی سے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کھانا کھاؤ، لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کر تمہیں کھانا کھاتے دیکھتا رہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ شہزادی بولی نہیں، کیونکہ یہ تمہارا محل ہے، تم جہاں چاہے بیٹھ سکتے ہو۔ اور پھر شہزادی کھانا کھانے لگی۔ شہزادی کے کھانا کھانے کے بعد دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بھوت نے شہزادی سے پوچھا کیا میں بہت بدصورت ہوں؟ شہزادی نے سوچا اگر میں اسے کہوں گی کہ ہاں بدصورت ہو تو شاید یہ مجھے مار دے، اس لیے اس نے کہا نہیں تم بدصورت نہیں ہو۔ بھوت نے کہا اگر میں بدصورت نہیں ہوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے فوراً انکار کر دیا۔ شہزادی کا انکار سن کر بھوت وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور پھر روزانہ شام کے وقت بھوت آ کر شہزادی سے پوچھتا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور شہزادی کے انکار پر چپ چاپ واپس چلا جاتا۔ ایک دن بھوت نے شہزادی کو اداس دیکھ کر اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے ابا جان اور بہنیں یاد آ رہی ہیں۔ بھوت نے کہا تم انہیں ملنے چلی جاؤ، لیکن جلد واپس آ جانا۔ بھوت نے اسے ایک انگوٹھی دی اور کہا تم جب واپس آنا چاہو تو اس انگوٹھی سے کہنا یہ تمہیں یہاں لے آئے گی۔ پھر بھوت نے شہزادی سے کہا کہ وہ آنکھیں بند کرے۔ شہزادی نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھولیں
تو وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ سوداگر اور اس کی دونوں بڑی بیٹیاں شہزادی کے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ شہزادی نے ان کو بتایا کہ بھوت نے اسے صرف چند دن کے لیے ملنے کی اجازت دی ہے، تو وہ سب افسردہ ہو گئے۔ ایک دن شہزادی نے خواب دیکھا کہ وہ بھوت محل میں گھوم پھر رہی ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ بھوت اپنے باغیچے میں مرا پڑا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد شہزادی بے چین ہو گئی۔ اس نے سوداگر سے کہا، ابا جان، میں ابھی محل میں واپس جا رہی ہوں۔ اور پھر اس نے بھوت کی دی ہوئی انگوٹھی کو حکم دیا کہ مجھے محل میں لے چلو۔ چند لمحوں بعد ہی شہزادی واپس محل میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے دیکھا جلدی محل میں بھوت کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن تمام کمرے دیکھنے کے باوجود اسے بھوت کہیں نظر نہیں آیا۔ شہزادی بڑی بے قرار سی بھوت کو تلاش کرتے ہوئے باغیچے میں آئی تو اس نے دیکھا بھوت بے ہوشی کی حالت میں ایک طرف پڑا تھا۔ شہزادی لپک کر اس کے پاس گئی اور اس کے منہ پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھوت نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیں۔ شہزادی نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا تھا؟ بھوت نے جواب دیا، میں سمجھا تم چلی گئی ہو اور وہاں جا کر مجھے بھول گئی ہو، اب واپس نہیں آؤ گی، اس لیے میرا برا حال ہو گیا تھا اور میں مرنے لگا تھا۔ شہزادی نے کہا، میں واپس آ گئی ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تم مرو گے نہیں، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہزادی نے اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ ایک دھماکہ ہوا اور شہزادے نے دیکھا اس کے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ شہزادی اس نوجوان کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ نوجوان نے بتایا کہ وہ دراصل دوسرے ملک کا شہزادہ ہے۔ اسے جادوگر نے جادو کے ذریعے بھوت بنا دیا تھا اور اس جادو کا اثر صرف اس وقت ختم ہو سکتا تھا جب کوئی خوبصورت لڑکی اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی، اور شکر ہے کہ آج تم نے مجھے اس جادو سے نجات دلا دی۔ شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک چلا گیا اور دونوں دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔